بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سفرنامے کی قصص الاولیاء میں سے چوتھی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت بہلول مجنون العباسی الکوفی البغدادی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کے نام مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں گوشگزار کر دوں۔ آپ کا نام ابو وہیب بہلول مجنون العباسی الکوفی البغدادی ہے، اور آپ کی ولادت کا سن ولادت معلوم نہیں، لیکن آپ کا وصال کتب کے اندر 190 ہجری، 191 ہجری یا 197 ہجری نقل کیا گیا ہے، اور آپ کا شجر نسب تاجدار کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس علیہ السلام ان کے ساتھ ملتا ہے، اور آپ خلیفہ ہارون الرشید کے فرسٹ کزن بھی ہیں، اور آپ کا مزار اقدس بغداد شریف ملک عراق کے اندر مقبرہ شنیزیہ کے اندر موجود ہے۔ آپ ایک عظیم الشان فقیہ، عابد و زاہد، مجتہدانہ صلاحیت کے مالک اور مستجاب الدعوات ہستی ہیں، اور آپ نے گوشہ نشینی کو اختیار کیا، اس کو پسند فرماتے تھے، اور آپ کا ترہ امتیاز اور امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ عشق و محبت کی نسبت رکھتے تھے، اور آپ کی ملاقات امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اخیر عمر کے اندر ان کے ساتھ بھی ملاقات ثابت ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور زندگی کا کافی عرصہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں، قربت میں، معیت میں گزارا، اور امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ آئیے محترم سامعین و ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت بہلول مجنون العباسی الکوفی البغدادی مجنون کیوں بنے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے عشق میں، اور آپ کے غلامی کی وجہ سے آپ نے یہ جنون کا راستہ اختیار کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس نے آپ کو قاضی کے عہدے کا، جج کے عہدے کے آفر کی، تو آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا، اور خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ ائمہ اہل بیت پاک میں سے 7ویں امام ہیں، ان سے بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کو زنداں میں، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے ڈالا، لیکن آپ حضرت بہلول مجنون العباسی الکوفی البغدادی آپ کے ساتھ شدید محبت بھی رکھتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے، تو زنداں میں ملنے کے لیے آپ اکثر وہاں پر حاضر ہوتے تھے، اور جب ہارون الرشید کو پتہ چلا تو اس نے جاسوسی کے لیے کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگا دی، تو پھر آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے
ظاہراً ملاقات کو ترک کر دیا حکمتاً، اور پھر رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں زندان کے باہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان میں ایک روشندان تھا، وہاں پر ہر روز سلام محبت و عقیدت پیش کرتے تھے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے قاضی کا عہدہ پیش کیا تو آپ نے نہ لینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر میں یہ عہدہ قبول کرتا ہوں تو پھر خلیفہ ہارون الرشید کا اگر کوئی فیصلہ ائمہ اہل بیت اطہار کے خلاف مجھے کرنا پڑ گیا تو یہ میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا۔ تو امام ایک یہ وجہ تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے محبت اور شدید عشق اور شدید عقیدت کی وجہ سے آپ نے معذرت کا ارادہ کیا، اور آپ کے ساتھ 2 اور لوگ تھے جو اہل بیت پاک سے محبت کرتے تھے، ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے۔ وہ بھی رات کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس زندان میں سلام محبت کے لیے حاضر ہوئے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ پیغام بھجوا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ٹھیکری پر جیم لکھ کر روشندان سے ان کو باہر پھینکا ٹھیکری کو، تو انہوں نے ہاتھوں سے پکڑ کر اس ٹھیکری پر دیکھا تو جیم لکھا ہوا تھا۔ اب 3 آدمی تھے، تو ان میں سے ایک نے جیم سے مراد جبل لیا، یعنی پہاڑ، اس کا قبیلہ ایک پہاڑ پر رہتا تھا، اور اس سے مراد یہ تھی کہ تم پہاڑ پہ چلے جاؤ اپنے قبیلے کے پاس تو خلیفہ ہارون الرشید کے ظلم و ستم سے بچ جاؤ گے۔ دوسرے نے جیم سے مراد جمل لیا، اونٹ، تو اس سے یہ معنی مراد تھا کہ تم اونٹ لے کر اس کوفہ سے، بغداد سے دور نکل جاؤ تو تم اس کے ظلم و ستم سے امان پالو گے۔ تو جو حضرت بہلول مجنون تھے انہوں نے جیم سے مراد جنون لیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معنی و مراد سمجھ گیا اور واپس آیا، اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اپنا شاہی لباس اتار کر پھٹا پرانا لباس پہنا، اور وہ جو شاہی لباس تھا اس کو اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیا اور اس کے اوپر لپیٹ لیا، اور ایک گھوڑے کا بچہ بنا کر اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر شاہی دربار سے نکل کر دور شہر میں ایک کچرے کا ڈھیر تھا، وہاں پر بیٹھ کے کئی دن گزر گئے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے درباریوں سے پوچھا، پتہ کر کے آؤ کہ بہلول دانا نے، بہلول مجنون نے ہماری پیشکش کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اس کے درباریوں نے جواب دیا کہ وہ تو مجنون ہو گئے، وہ تو دور شہر میں، شہر کے بیچ میں کچرا ہے، وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں پر بچے ان کو پتھر مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے یہ راستہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے اپنایا، تاکہ میں ائمہ اہل بیت اطہار کو کہ تکلیف دینے کے گناہ میں شامل نہ ہوں۔ اور حضرت محترم حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ نوادرات سے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مختصر قصے، ایسے قصے جس سے کچھ سبق ملے، وہ آپ کے سامنے گزار کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ادریس الکوفی بہت بڑے محدث تھے، ان کو بھی قاضی کا عہدہ کی آفر کیا اور آپ نے قبول نہیں کی، اور خلیفہ ہارون الرشید نے 500 درہم
بھی 500 درہم بھی دیے، 5000 درہم، تو وہ بھی آپ نے قبول نہ کیے۔ تو آپ بہت بڑے محدث تھے، تو آپ کی کوئی حاجت تھی تو وہ آپ حضرت بہلول مجنون کے پاس آئے اور انہیں آ کر اپنی حاجت پیش کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری یہ حاجت پوری فرمائے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بہلول مجنون نے قبلہ رخ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اقضا لہ حوائج الدنیا والآخرہ، اے باری تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا فرما۔ حضرت عبید اللہ بن ادریس الکوفی کہتے ہیں کہ میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی جب انہوں نے دعا مانگی، اور مجھے لگا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا میرے حق میں قبول کر دی ہے۔ جب واپس گھر آئے تو جو بھی ان کی حاجت تھی اللہ رب العزت کے امر سے اور حضرت بہلول مجنون کی دعا سے وہ پوری ہو گئی تھی۔ اور حاضرین محترم، اسی طرح حضرت بہلول دانا ایک مرتبہ جا رہے تھے اور راستے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اخروٹ کے ساتھ۔ تو ایک بچہ کنارے بیٹھا غور و فکر میں مبتلا تھا۔ آپ اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے، تم ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کیا تمہیں یہ کھلا نہیں رہے یا تمہارے پاس اخروٹ نہیں ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ نہ میں اخروٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں، اور نہ ہی بچوں میں سے کسی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو کھلاتے نہیں ہیں، بلکہ میں اس وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب حضرت بہلول مجنون نے یہ جواب سنا تو وہ بیٹھ کے اس بچے کے پاس اور پوچھا تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تم کس بات کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ڈر کھائے ہوئے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو حضرت بہلول مجنون نے فرمایا کہ بیٹے تم تو ابھی معصوم ہو، چھوٹے ہو، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ تم اس کی دوزخ سے ڈرتے ہو؟ حضرت بہلول مجنون نے جب یہ سوال کیا تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رب العزت جب دوزخ کو جلائے گا تو یہ نہ ہو کہ پہلے چھوٹوں کو پھینکیں اور اس کے بعد بڑے بڑے گنہگاروں کو پھینکیں۔ تو جب حضرت بہلول خوشی کے عالم میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور جب اٹھے تو پوچھا کہ وہ بچہ کہاں؟ دیکھا تو دوسرے بچے کھیل رہے تھے لیکن وہ بچہ موجود نہیں تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا دوسرے بچوں نے کہ وہ تو ہر روز آتا ہے اور ہم سے الگ تھلگ بیٹھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور یہاں بیٹھ کر کبھی غور و فکر کرتا ہے، کبھی گریہ و زاری اور کرتا ہے، کبھی اشک بہاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہاں پر سید خاندان ایک فیملی رہتی ہے، ان کا یہ بچہ ہے۔ تو آپ کا جواب بڑا ایمان افروز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا پھل شجر اہل بیت پر ہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بچہ سید زیادہ ہی ہو سکتا ہے جو اتنی علم و معرفت والی، اتنی روحانی، اتنی رب کی خشیت والی بات کر سکتا ہے۔ تو حضرت محترم، پھر آخری قصہ آپ کے سامنے حضرت بہلول مجنون کا گوش گزار کر کے اجازت چاہیں گے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے جو ہے دریا کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کے گروندے بنا رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ملکہ زبیدہ آئی اور ساتھ خلیفہ ہارون الرشید تھا اس کا شوہر،
تو وہ آئے تو اس ملکہ زبیدہ نے پوچھا، بڑی نیک خاتون تھی، کہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ مٹی کے گروندے بنا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بیٹی جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ کتنے کا محل بیچیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 10 درہم کا یہ محل بیچیں گے۔ اس نے 10 درہم نکال کے حضرت بہلول مجنوں کو دیے، تو آپ نے وہ 10 درہم بانٹ دیے، اور وہ جو مٹی کا گھر بنا ہوا تھا اس کو گرا دیا۔ تو جب ملکہ زبیدہ واپس گھر جانے لگی تو ہارون الرشید اس پر ہنس رہا تھا کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتی تو اچھا تھا، اس طرح تھوڑے ہی جنت میں محل بنتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے پیسے ہیں، جو جس طرح میں چاہوں میں خرچ کروں۔ پھر اس کے بعد حضرت بہلول اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر پھر دوبارہ اسی جگہ پر جو ہے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، اور رات ہارون الرشید اپنے محل میں سونے کے لیے جب گیا تو خواب میں دیکھا کہ بہت بڑے جنت کے اندر محل ہیں، اور ایک محل پر اس کی بیگم کا نام ملکہ زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ دوڑ کر اس محل میں جانے لگا تو فرشتوں نے اس کو روک دیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری بیوی کا گھر ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ یہاں پر جس کا گھر ہے وہی جا سکتا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور صبح اٹھا اور اٹھ کر نماز فجر کے بعد حضرت بہلول مجنوں کے پاس گیا، اور وہ اسی طرح مٹی کے گروندے بنا رہے تھے۔ پوچھا کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا بیچیں گے؟ میں کہا ہاں بیچوں گا۔ تو اس نے کہا کہ کتنے کا بیچیں گے؟ آپ نے کہا کہ 10,000 درہم کا۔ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کل تو 10 درہم کا آپ نے میری بیوی کو دیا، ملکہ زبیدہ ساتھ تھی۔ تو حضرت بہلول مجنوں مسکرائے، کہا کل والے جو تھے وہ بن دیکھے سودا کر کے لے گئے تھے، آج تم دیکھ کر آئے ہو اور دیکھ کر سودا لینے آئے ہو۔ تو یہ حضرت بہلول مجنوں، یہ عظیم شان عبادت و ریاضت اور فقہی ذوق رکھنے والے اللہ رب العزت کی برگزیدہ اولیاء میں سے ایک ولی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان اولیاء کے ذکر کرنے سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔